اس پارے کے دو حصے ہیں، ایک ہے سورۃ نساء کا آخری حصہ اور سورۃ المائدہ کا ابتدائی حصہ۔ سورۃ النساء کا جو آخری حصہ ہے اس میں تین باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ نمبر ایک یہود کی مذمت، نمبر دو نصارہ کی مذمت، اور نمبر تین میراث کلالہ کی وراثت کے بارے میں رہنمائی ہے۔ یہود انبیاء پر ایمان لانے میں تفریق کرتے تھے، بعض پر ایمان لے آتے تھے اور بعض کو چھوڑ دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو ماننا مگر اس کے نبی کو نہ ماننا یہ کفر ہے۔ کوئی بے شک اللہ کو مانے نبی کو نہ مانے یہ بھی کافر ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ماننا یہی ہے کہ وقت کا جو پیغمبر ہے اس کو تسلیم کیا جائے، یہ اللہ تعالیٰ کا ماننا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم ماننے سے انکار در حقیقت رب کی بندگی سے انکار ہے۔ اللہ کا حکم تو یہی ہے نا، جتنے بھی پیغمبر آئے ان پہ ایمان لے آؤ، لیکن جو اللہ کا حکم نہیں مانے گا در حقیقت یہ اللہ کی بندگی کا انکار کر رہا ہے۔ تو یہود جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے تھے، عیسیٰ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں رکھتے تھے، ان کا انکار دونوں کا کرتے تھے۔ جبکہ جو عیسائی تھے وہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دونوں پہ ایمان رکھتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ یہ فرق تھا یہودیوں عیسائیوں میں، یعنی یہودی وہ اکیلے موسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے اور عیسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے، جبکہ عیسائی وہ سیدنا موسیٰ اور عیسیٰ دونوں کو مانتے تھے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے تھے۔ تو ایمان یہ ہے کہ سارے پیغمبروں کو مانا جائے، سب کو تسلیم کیا جائے، کسی ایک کا بھی انکار کفر ہے۔ جبکہ یہ لوگ بعض پر ایمان لا کے اور بعض کا انکار کر کے ایک تیسری راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اور اس کا نام یہودیت اور نصرانیت رکھتے ہیں۔ جیسا کہ ہمارے زمانے میں بھی مادہ پرست لوگوں نے مسجدوں میں نماز، بازاروں میں سود اور غم و شادی اور عام رہن سہن میں غیر مسلموں کی نقالی، عدالتوں اور حکومت کے شعبوں میں کفریہ قوانین، یہ سب کچھ ملا کے اس کا نام اسلام رکھ دیا ہے۔ یہ غلط ہے۔ مسجد میں جاؤ تو نماز پڑھو، بازار میں جاؤ تو سود کھاؤ، شادی بیاہ ہے تو غیروں کے مطابق زندگی اپنا جو ہے شادی بیاہ وہ وقت گزارو غیروں کے طریقے کے مطابق۔ تو یہ ساری چیزوں کو آج کل کے مادہ پرست لوگوں نے، دین سے بیزار لوگوں نے اس کو اسلام بنا کے پیش کیا۔ تو اسی طرح بعض لوگوں نے یہ کہا کہ قرآن کو تو مانیں گے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانیں گے، یعنی نبی علیہ السلام کی احادیث کو نہیں مانیں گے، یہ منکرین احادیث جو ہیں، تو یہ بھی کفر ہی میں آتا ہے۔ تو اس کے بعد اس بارے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کے جو جرائم تھے نا ان کو اجمالی طور پہ نقل فرمایا۔ ایک جرم ان کا یہ تھا کہ انہوں نے کہا ہم اللہ اور اس کی کتاب کو تب مانیں گے جب ہم اللہ کو واضح دیکھیں گے، سامنے دیکھیں گے۔ ایک جرم ان کا یہ بیان قرآن نے فرمایا۔ دوسرا جرم اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ بیان فرمایا، اللہ تعالیٰ نے کہا شہر میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، لیکن انہوں نے انکار کر دی، یہ بھی ان کا جرم تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن کاروبار دنیا سے انہیں منع فرمایا، لیکن انہوں نے ہیلے کے ذریعے کام کرنے شروع کر دیے، یہ بھی ان کا جرم تھا۔ اسی طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کا عہد توڑا، اللہ تعالیٰ کی آیات کا انہوں نے مذاق اڑایا، انکار کیا۔ انبیاء علیہ السلام کو انہوں نے شہید کیا۔ یہودیوں نے انبیاء کی دعوت کو قبول کرنے کی بجائے یہ کہنا شروع کر دیا کہ ہمارے
دلوں پر غلاف ہے، پردہ ہے، ہمیں آپ کی باتیں نہیں سمجھ آتی. یہ بھی ان کا جرم تھا. سیدہ مریم علیہ السلام پہ انہوں نے بہتان لگایا، یہ بھی اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا. انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ چڑھانے کا دعویٰ کیا. اگرچہ یہ بات ان کی جھوٹی ہے لیکن انہوں نے تو دعویٰ کیا، یہ بھی ان کا جرم ہے. اور وہ سود کھایا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پہ یہ یہودیوں کی جو ہے جرائم نقل کی ہے. محترم بھائیوں، عیسیٰ علیہ السلام یہودی جو تھے، عیسائی، یہ یہودیوں کو اپنا دشمن مانتے تھے. کیوں؟ وہ سمجھتے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پہ یہودیوں نے چڑھایا، یہ عیسائی سمجھتے تھے. لیکن جب یہودی طاقتور ہو گئے نا اور عیسائی طاقتور ہو گئے، یہودیوں کو پتا چلا اب انہوں نے ہم سے بدلہ لینا، تو عیسائیوں نے بڑی ہی پلاننگ کے ذریعے یہ عقیدہ پھیلا دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور وہ خود سولی پا کر انہوں نے تمام لوگوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کیا. یہ انہوں نے کہنا شروع کر دیا. جب یہودیوں نے دیکھا نا کہ عیسائی ہم سے طاقتور ہو گئے تو اب ہم سے قصاص لیں گے، تو پھر یہودیوں نے اس طرح کا عقیدہ ان میں پھیلا دیا. تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی نفی کی ہے کہ نہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، نہ ہی ان کو سولی پہ چڑھایا گیا. اسی طرح نصارہ کی مذمت ہے کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کا شکار رہ کے عقیدہ تثلیث کے حامل ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام نہ تو اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور نہ ہی ان کو معبود بنایا جائے اور نہ ہی وہ جھوٹے نبی ہیں، بلکہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں. محترم بھائیوں، آج کا اسی قسم کا غلو مسلمانوں میں بھی آ گیا ہے. ہماری مسلم سوسائٹی میں بھی یہ غلو آ گیا ہے کہ بعض لوگ نبی علیہ السلام اور اولیاء اللہ ہوتے ہیں، ان کا مقام اور درجہ بڑھانے میں اس قدر غلو کر جاتے ہیں کہ انہیں خدا کی خدائی میں شریک کر دیتے ہیں. یہ آج کل موجود ہے. تو یہ بالکل سراسر زیادتی ہے. بلکہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر مانتے ہیں تو انتہائی یہ دوسرے لوگ جو ہیں جو نبی اسلام کا مقام اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ اللہ کی خدائی میں شریک کر دیتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مانتے ہیں وہ گستاخ ہے، الیاذ باللہ. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کہا ہے کہ مجھے اس طرح نہ حد سے زیادہ بڑھا دینا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کو بڑھایا تھا، میں تو ایک اللہ کا بندہ. تو اس کے بعد کلالہ کی میراث کے متعلق ہے. اس کے بعد سورۃ المائدہ شروع ہوتی ہے. المائدہ کا مطلب ہے دسترخوان. تو اس سورت میں دسترخوان کا واقعہ بیان کیا ہے. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جب لوگوں کو دعوت دی تو جن لوگوں نے دعوت قبول کی انہوں نے کہا آپ رب سے ہمارے لیے کھانا منگوائیں. تو اگر آپ منگوا سکتے ہیں تاکہ منگوائیں، تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے آپ ایک سچے نبی ہیں اور ہم اپنی قوم کے سامنے یہ گواہی دیں گے. تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی. المائدہ کا مطلب دسترخوان ہے. تو اس میں 5 باتیں بیان ہوئی ہیں. نمبر 1، اوفوا بالعقود، وعدوں کو پورا کرو. یعنی جو وعدے آپ نے اللہ تعالیٰ سے کیے ہیں یا اللہ کی مخلوق سے کیے ہیں، انسانوں سے کیے ہیں، ان وعدوں کو ایفا کرو، پورا کرو. ایک بات یہ ہے. دوسری، پھر اس کے بعد درندوں کو چھوڑ کر باقی سب چھپائے حلال ہے. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے. خواہ وہ پالتو ہو یا وحشی ہو، مثلاً ہرن، نیل گائے وغیرہ، یہ سب. ہاں سوائے ان کے جن کا نام لے کے اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا یا احادیث میں ان کی حرمت آ گئی ہے. تو اس کے بعد مردار کے متعلق کہ وہ حرام ہے، ٹھیک ہے، اور بہنے والا خون جو ہے وہ حرام ہے، سور کا گوشت حرام ہے، غیر اللہ کے نام پہ جس جانور کو ذبح کیا جائے وہ حرام ہے، اس کا تذکرہ کیا. مردار میں 2 طرح کی چیزیں جائز ہیں، ایک مچھلی اور ایک ٹڈی. یہ دونوں مردار ہے کیونکہ ان میں خون نہیں ہوتا. تو یہ 2 طرح کے مردار جائز ہیں، اس کے علاوہ باقی سارے حرام ہیں. اس کے بعد پھر طہارت کے مسائل آتے ہیں. اس میں وضو کے مسائل اللہ نے بیان فرمائے ہیں.
غسل کے مسائل بیان فرمایا، تیمم کے مسائل بیان فرمایا، پھر اس کے بعد آدم علیہ السلام کے دو معروف و مشہور بیٹے جن کا نام حابیل اور قابیل معروف ہے، ٹھیک ہے، تو یہ صحیح حدیث میں نام ثابت تو نہیں ہے لیکن یہ ایک مشہور بات ہے کہ ان کا نام یہ تھا، ان کا تذکرہ ہے، جو اپنا قابیل نے حابیل کو قتل کیا اس کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنا آیت محاربہ بیان فرمائی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ اس کے رسول کے احکام نافذ کرنے والی حکومت کے خلاف بغاوت کرتے ہیں تو اسلام مسلمانوں کی سرزمین میں ڈاکے ڈالتے ہیں، لوٹ مار کرتے ہیں، فتنہ و فساد پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں، قتل و غارت کا بازار گرم کرتے ہیں، تو حاکم وقت کو 4 سزاؤں کا اللہ تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ نمبر 1، یا تو ان کو بری طرح قتل کر دیا جائے جو مسلم معاشرے میں فتنہ فساد پھیلاتے ہیں حکومت کے خلاف، وہ حکومت جو اللہ کے احکام کو نافذ کر رہی ہے، جس نے اللہ کے احکام کو نافذ کیا ہے، ایسی حکومت کے خلاف اگر کوئی خروج کرے، فتنہ و فساد برپا کرے، قتل و غارت کرے، تو ان کے متعلق 4 سزائیں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، یا ان کو بری طرح قتل کر دیا جائے، یا ان کو بری طرح سولی پہ چڑھا دیا جائے، یا پھر ان کے ہاتھ اور پاؤں مختلف سمتوں سے کاٹ دیے جائیں، یا پھر انہیں اس سرزمین سے نکال دیا جائے۔ حاکم وقت کو اختیار ہے ان 4 سزاؤں میں سے جو چاہے ایسے بندوں کو دے دے۔ اس کے بعد یہود و نصارہ کی مذمت ہے کہ یہ خود کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا کہتے ہیں، حالانکہ ان پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب بھی آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے جو سرکشیاں کی ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، پھر مسلمانوں کو ان کے ساتھ دوستی کرنے سے منع کیا گیا، پھر داؤد علیہ السلام کی زبانی ان پہ لعنت مذکور فرمائی ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے بھی ان پہ لعنت فرمائی تھی۔ تو پھر اس کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آگاہی دی ہے کہ مسلمانوں یہ یہود تمہارے خطرناک دشمن ہیں، یہ مسلمانوں کے کبھی بھی دوست نہیں ہو سکتے۔ یہ چند ارشادات تھے، اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرما لے۔ جزاکم اللہ۔